خلیل کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ابراہیم ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا۔ عزیزان گرامی، دنیا کا دستور ہے اور ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیز رائج ہے کہ کسی کو بھی کسی منصب پہ بٹھایا جاتا ہے، کسی عہدے پہ تو اس کو چیک کیا جاتا ہے، اس کا انٹرویو ہوتا ہے، اس کا ایگزام ہوتا ہے کہ آیا اس عہدے کے لائق ہے کہ نہیں۔ تو جو پروردگار ہمارا اور آپ کا اور اس دنیا کا خالق ہے، یقیناً اس کے نظام میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہوں گی۔ تو ہم اور آپ اگر جناب ابراہیم کی زندگی کی ورق گردانی کریں تو ہمیں جناب ابراہیم جو اللہ کے خلیل ہیں ان کی زندگی کے کچھ اہم امتحان ابھر کے آتے ہیں کہ جن امتحانات نے جناب ابراہیم کی شخصیت کو اجاگر کیا، اور ان امتحانات کو اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے جو امتحان ہے جناب ابراہیم کا جو اہم امتحان ہے وہ ہے مال کے ذریعے۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ جناب ابراہیم ایک صحرا، ایک بیابان، ایک دشت میں اپنے شغل کے مطابق اپنے گلے، اپنے بھیڑوں، اپنی بکریوں کے ساتھ ہیں، بکریاں اور بھیڑیں چر رہی ہیں، آپ ذکر الہی میں مشغول ہیں۔ یکایک ناگہان اچانک کانوں میں ایک آواز آئی کہ جیسے کوئی ذکر الہی کر رہا ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ جب یہ کان آواز میں گئی، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا ذکر سنا، ایک مرتبہ چاروں طرف دیکھا کہ آخر یہ ذکر الہی کی آواز آ کہاں سے رہی ہے۔ دیکھا تو کچھ دور پہ ایک حسین و جمیل نوجوان ہے جو آسمان کی طرف رخ کر کے اس ذکر الہی کو دوہرا رہا ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ دیکھیں عزیزوں، غور کریں، توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات سے کہ جس کے ذکر سے اور جس سے محبت ہوتی ہے، اس کے ذکر کے لیے چند قدم چل کے جاتا ہے، زحمتیں اٹھاتا ہے، اس کی راہ میں قربانیاں دیتا ہے۔ جناب ابراہیم اس شخص کے پاس گئے، ایک مرتبہ اس کو سلام کے بعد اس سے کہا، اے بھائی کیا تم میرے پروردگار کا ذکر کر رہے ہو؟ اس نے کہا، ہاں اے ابراہیم میں اپنے اور تمہارے پروردگار کا ذکر کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ذکر ہو چکا تھا، بندے خدا نے ذکر بھی سن لیا تھا، جناب ابراہیم نے ذکر بھی سن لیا تھا، لیکن کہا، اے بندے خدا کیا یہ ممکن ہے کہ تم اس ذکر کو ایک مرتبہ اور دہراؤ اور اس کے بدلے میں اپنی آدھی بھیڑیں تمہیں دے دوں گا۔ اس شخص نے جناب ابراہیم کو سر سے پیر تک دیکھا، ایک مرتبہ مسکرایا اور مسکرانے کے بعد آسمان کا رخ کیا اور پھر اسی ذکر کو دہرایا کہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ جناب ابراہیم نے ایک مرتبہ اور سن لیا۔ میں کہوں گا ابراہیم دل کو سکون ملا، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو تمہیں سکون مل گیا ہوگا۔ جناب ابراہیم کہہ گئے، نادان تجھے نہیں معلوم ہے، خلیل ایسے ہی نہیں ہوں، جتنا اللہ کا ذکر ہوتا جائے گا اتنی تشنگی بڑھتی جائے گی۔ اس کے آگے ہاتھوں کو جوڑا، کہا، اے شخص، اے میرے بھائی کیا ممکن ہے کہ ایک مرتبہ اور ذکر کر دے؟ یہ آدھی بھیڑیں میں لے کے کروں گا کیا؟ میں تجھے پوری بھیڑیں بخش دیتا ہوں۔ اس نے اس ذکر کو ایک مرتبہ دہرایا۔ جناب ابراہیم اب تو مال دنیا میں کچھ نہیں ہے، لیکن ابراہیم بتانا چاہتے ہیں، دیکھو راہ حق میں، راہ خدا میں، راہ ائمہ میں، راہ انبیاء مرسلین میں صرف مال کی قربانی نہیں بلکہ اپنا وجود جب تک باقی رہے قربانیاں دیتے رہو۔ ایک مرتبہ جناب ابراہیم اس کے پاس گئے، کہا، اے شخص یہ بتا کتنا بڑا بھیڑ کا گلہ کہ تیرے حوالے، لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تجھے اس کے چلانے کے لیے ایک شخص کی ضرورت ہوگی، اور ابراہیم سے بہتر کون ملے گا؟ اگر ایک مرتبہ اس ذکر کو دہرا دے تو ابراہیم بھی تیرے حوالے۔ اس شخص نے اس ذکر کو دہرایا، جیسے ہی اس کی زبان سے بھی ذکر ختم نہ ہوا تھا، ابراہیم اپنے وعدے کے مطابق ایک مرتبہ اس کے بغل میں کھڑے ہوئے نظر آئے، کہا، اے شخص میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، یہ بھیڑیں تیرے حوالے، میری جان تیرے حوالے، اب حکم دے مجھے کرنا کیا ہے؟ ایک مرتبہ آنے والے شخص نے سر سے پیر تک اللہ کے نبی کو دیکھا، اے ابراہیم تم نے پہچانا نہیں، میں اللہ کی طرف سے فرستادہ اس کا فرشتہ ہوں، میں تمہارے امتحان کے لیے آیا تھا، تو امتحان میں کامیاب ہوئے، مجھ سے مبارکبادی قبول کرو، صلوات پڑھے اور محمد۔ عزیزوں، جناب ابراہیم کا یہ امتحان کم سے کم ہمارے اور آپ کے ان مجالس کے اہتمام کی بھی تعریف کرتا ہے اور ان لوگوں کو جواب دیتا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ذکر الہی، ذکر ائمہ
मासूमीन और जिक्र अंबिया और मुरसलीन में बढ़ चढ़ के हिस्सा न लो। ये चीजें जो है तुम्हें बिदअत की तरफ ले जाती हैं, तो ये हम किसी और की सुन्नत पे अमल नहीं कर रहे हैं, सुन्नत इब्राहिम के ऊपर अमल कर रहे हैं। जनाब इब्राहिम ने बताया, देखो जान है तो जान खुदा की राह में कुर्बान करो, माल है, असबाब है तो सब अल्लाह की राह में कुर्बान करते जाओ, अल्लाह तुम्हें अपना मुकर्रब बनाता जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि व जिंदगी का पहला इम्तिहान। लेकिन दूसरा इम्तिहान अगर आप देखें तो जनाब इब्राहिम का दूसरा इम्तिहान इसी आग के जरिए हुआ, जिस आग मुख्तसर सी आग ने थोड़ी देर के लिए सबको मुंतशिर कर दिया था, हर आदमी परेशान तक चलती थे, लेकिन अल्लाह के नबी का इम्तिहान भी आग के जरिए हुआ। वक्त का जालिम और जाहिर बादशाह जो जानता है कि मेरी खुदाई की राह में रोड़ा है तो यही इब्राहिम, मुझे चैलेंज करने की कोई हैसियत रखता है तो यही खुदा हकीकी का मैसेंजर और उसका नुमाइंदा। इब्राहिम को तलब कर लिया गया, इब्राहिम मौका है, वजीफा बढ़ जाएगा, पैसे मिल जाएंगे, लेकिन हकीकी खुदा की तारीफ करना छोड़ो, मेरी खुदाई की तरवीज करो। इब्राहिम ने इनकार किया, कहा इसकी सजा से शायद तुम वाकिफ नहीं हो, जो मैंने आग और लकड़ियां जमा करवाई है जरा उनकी तरफ देखो, लकड़ियों का एक अजीम ढेर है, और तारीख के जब आप और आग पलटेंगे तो आग का ये आलम है कि आग की लपटें आसमान से बातें कर रही हैं, ऊपर से जो भी परिंदा गुजरता है वो जल के उसमें गिर जाता है। जनाब इब्राहिम को मिंजनीर में रखा गया और उसके बाद अब गर्दिश दी जा रही, पूछा जा रहा इब्राहिम अभी मौका है? नहीं, मौका नहीं चाहिए, जो परवरदिगार मेरा है वही मेरी हिफाजत करेगा। जनाब इब्राहिम को मिंजनीर में गर्दिश देने के बाद हवा के हवाले किया गया, हवा और आग के दरमियान है, सफे मलाइका में तलाकुम, परवरदिगार तेरा एक ही मुखलिस बंदा, तेरा खलील, तेरा दोस्त, तेरा नबी, तेरा रसूल, वो भी आग के हवाले जा रहा है। दुश्मन मुस्कुराएंगे, दुश्मन खुश होंगे, एक मरतबा आवाज़ कुदरत आई, अगर चाहते हो कि मदद करो तो जाओ, मेरी तरफ से इजाजत है। एक मरतबा सैयदुल मलाइका जनाब जिब्राइल चले, एक मरतबा रास्ते में आए, जनाब इब्राहिम की खिदमत में हाथों को जोड़ा, ऐ अल्लाह के खलील, ऐ रसूल, कोई हाजत को तो बताइए, अब इंसाफ से बताइए। अगर इब्राहिम खुदा के होते हुए कहते हाजत है तो ये भी सही नहीं है, लेकिन इब्राहिम के ऊपर हमारी जाने कुर्बान की ऐसा जुमला कहा हाजत है, लेकिन तुमसे नहीं, जिससे हाजत है वो हमारी हाजतों को जानता है। एक मरतबा आवाज कुदरत आई, आवाज कुदरत आई, ऐ आग ठंडी हो जा, इब्राहिम सलामत रहे। सलवात पढ़े बर मोहम्मद। नहीं किया, जालिमों ने तो फेंक दिया था, जाहिर बादशाह ने तो डाल दिया था, इनके जहन में है अब एक एक चीज जोड़ रहे, अब खाल जली हो गया लयाज़ बिल्लाह, अब हड्डियां खत्म हुई होंगी। जब आग कुछ ठंडी हुई तो एक मर्तबा एक नुमाइंदा आगे बढ़ा, आओ चलो देखते हैं चल के क्या हुआ। जब गए तो क्या देखा कि बंदे खुदा है, उसी अपने खुदा के जिक्र में मशगूल है, आग उसके लिए गुलजार हो गई है। यानी अल्लाह ये बताना चाहता है, देखो अगर तुम हमारे जिक्र में अपने आप को मशगूल रखोगे तो न दुनिया की आग तुम्हें सताएगी, न आखिरत की आग तुम्हें सताएगी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। जनाब इब्राहिम अब्दियत की मेराज का नाम है, एक ऐसा बंदा है अल्लाह का जिसने अजीम कुर्बानियां दी हैं, चाहे वो जान के जरिए हो, चाहे वो माल और असबाब के जरिए हो। लेकिन अजीजों, हमारी जिंदगी का आलम क्या है? हम जबान से बहुत दीन दीन कहते हैं, लेकिन हमारा दीन तब तक सलामत रहता है जब तक मुसीबतें हमारी तरफ ना आए। इधर हमारी तरफ कोई मुसीबत दिखाई दी, दीन का दामन छोड़ा, सब्र का दामन छोड़ा, खुदा से शिकवा किया, परवरदिगार तुझे हम ही मिले थे, हम तो तेरी पांच वक्त नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, वो शख्स तेरी मस्जिद के करीब नहीं आता है, उसको तूने इतना दिया कि वो जो है खर्च भी कर रहा तब भी कम नहीं हो रहा है। अजीजों, ये जनाब इब्राहिम बताएंगे कि मैं अल्लाह का खलील, खुद अल्लाह मुझे दोस्त कहता है, लेकिन अगर उसने हमें इम्तिहान में मुब्तला किया तो ये इब्राहिम उसके इम्तिहान में मशगूल भी है और कामयाबी से सर उठा के जिंदगी भी गुजार रहा है। अगर अल्लाह के बंदे चाहे बनना चाहते हो तो इब्राहिम से सलीक़े बंदगी सीखो, इब्राहिम के रास्ते पे चलते जाओगे, यही रास्ता तुम्हें मोहम्मद अरबी तक पहुंचाएगा, यही रास्ता तुम्हें अली मुर्तज़ा तक पहुंचाएगा, यही रास्ता हुसैन शहीद करबला का होगा और यही रास्ता शहीद आज़म इमाम हुसैन का होगा। अजीजों, जनाब इब्राहिम की वो अजीम इम्तिहानात हैं, जो उम्दा इम्तिहानात
تیسرا امتحان اپنے نتیجے تک پہنچنے کے لیے. کون سا امتحان؟ جناب ابراہیم وہ ہے کہ ایک ایسے سن میں پروردگار نے اولاد عطا کی ہے کہ جس سن میں یہ چیزیں ممکن نہیں ہوتی ہیں، ضعیفی ہے، اور ایسا فرزند کہ معصوم، اللہ کے منصب کا حامل یعنی نبی. لیکن کیا ہوا؟ خواب دیکھتے ہیں. کیا خواب دیکھا؟ کہ میں اپنے فرزند اسماعیل کو خدا کی راہ میں قربان کر رہا ہوں. ایک شب خواب دیکھا، دو شب جب مقرر کئی راتوں کو خواب دیکھا تو ایک مرتبہ جرأت کے ساتھ اپنے بیٹے اسماعیل سے اس خواب کو بیان کیا. اے بیٹا اسماعیل، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں خدا کی راہ میں تجھے قربان کر رہا ہوں. بیٹا بھی منصب الہی کا حامل ہے. ایک مرتبہ مسکرایا، کہا بابا یہ امتحان نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے. آپ اس عمل کو انجام دیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. انشاءاللہ آپ ہمیں صابرین میں سے پائیں گے. یعنی جناب اسماعیل نے ایک بات بتایا کہ بندہ خدا کچھ بھی ہو، کچھ نہ ہو، لیکن صابر ضرور ہوتا ہے، یعنی اللہ کے حکم کے اوپر صبر کرتا ہے. واقعے کے مطابق جب بات طے ہو گئی، جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ میں رسی لی، چھری لی، لے کے میدان میں آئے. میدان میں آنے کے بعد بیٹے کو لٹانا چاہا. ایک مرتبہ جناب اسماعیل نے کہا بابا سامنے جوان بیٹا ہے، آپ ضعیف ہیں، آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں، شاید ہاتھ میں لغزش آ جائے. جناب ابراہیم نے ہاتھ میں پٹی باندھی، بسم اللہ کہہ کے اسماعیل کے گردن پہ چھری رکھی اور چلایا. چھری چلی، گرم خون ہاتھوں پہ پڑا. ابراہیم کو بھی یقین ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی ہو گئی اور قربانی مقبول بھی ہو گئی. لیکن آنکھوں سے پٹی ہٹایا تو کیا دیکھا کہ اسماعیل بیٹھے ہیں، دمبا ذبح ہوا ہے. ایک مرتبہ پھر لٹانا چاہتے ہیں، آواز قدرت آئی ہے ابراہیم ہم نیتوں کو دیکھتے ہیں، ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم میں تبدیل کیا. تو عزیزوں یہ وہ اہم امتحان ہے کہ جس امتحان پہ آنے کے بعد اچھا جو ہے صبر کے دامن چھوڑ دیتے ہیں. لیکن عزیزوں ایک بات اور اپنے نتیجے سے آگے بڑھتا ہوں کہ جناب ابراہیم کے آپ نے 3 امتحانات ملاحظہ فرمائے. لیکن آپ حضرات کم سے کم شب جمعہ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، جب لوگ کعبہ پڑھاتے ہیں، میں بچپنے میں آ رہا ہوں، میں نے دیکھا پابندی سے زیارت ہوتی ہے مسجد میں، تو آپ اس میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ. اور ایک ایک نبی کا ذکر کر کے آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. اے ابراہیم خلیل اللہ کے وارث تم پر ہمارا سلام ہو. یعنی امام حسین وراثت انبیاء کے مالک ہے، تمام انبیاء کی وراثت آپ کے پاس ہے، یہ آپ گواہی دینا چاہتے ہیں. تو عزیزوں ایک بات تو ہمارے لیے کم سے کم واضح اور کلیئر ہونا چاہیے کہ جو جس کا وارث ہوگا اس کی کوالٹی اس کے اندر آئے گی. لیکن ہم جب موازنہ کرتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک طرف جناب ابراہیم کے امتحانات ہیں، ایک طرف حسین ابن علی کے امتحانات ہیں. لیکن ابراہیم کے امتحان میں دیکھتے ہیں تو جیسے پہلا امتحان آپ دیکھیں، دیکھنے والوں کو، سب کو، واقعہ سننے والوں کو، جن کو نتیجہ نہیں معلوم تھا، ان کو یہی لگا آدھی بھیڑیں گئیں، پوری گئیں، ابراہیم بھی گئے. لیکن آخر میں نتیجہ یہ ہوا بھیڑیں بھی واپس، ابراہیم کی جان بھی واپس، اور قربانی بھی قبول ہوئی نیت کے اوپر. دوسری قربانی دیکھے، دیکھنے والوں نے سب نے یہی سنا، اور جو وہاں تھے جب تک جا کے آنکھوں سے نہ دیکھا یہی یقین کر رہے تھے کہ ابراہیم علیہ خاک ہو گئے. لیکن جانے کے بعد دیکھا کہ کرشمہ قدرت کی اپنے بندے کی محافظت کی اس نے. تیسرا امتحان آپ دیکھیں، خود دوسروں کو تو چھوڑیے، جناب ابراہیم کو جب تک پٹی نہ ہٹایا یہ یقین رہا کہ ہاتھ پہ گرم خون پڑا ہے تو اسماعیل ذبح ہوئے، قربانی قبول ہوئی. پٹی ہٹانے کے بعد پتا چلا کہ قربانی بدل گئی اور نیت قبول ہوئی. لیکن عزیزوں دوسری طرف آپ کربلا کے میدان میں، مسائل کے مرحلے میں نہیں، نتیجہ دے رہا ہوں کہ دوسری طرف آپ کربلا کے میدان میں آئیے، چاہے وہ قربانی حبیب کی صورت میں ہو، چاہے ضعیف ساتھی مسلم ابن اوسجہ کی صورت میں ہو، چاہے ایک پہر کے مہمان حر کی صورت میں ہو، چاہے جوان علی اکبر کی صورت میں ہو، ساری کی ساری قربانی قبول ہو رہی ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟
اپنے جوان اور چھوٹے بھائیوں کے لیے ایک مثال کے ذریعے سے ہمارے سب کے گھر میں بچے ہوتے ہیں جن گھروں میں تو اللہ نے ان نعمتوں سے دور رکھا ہے، اللہ اس پر شہدا کے صدقے میں ان کو نعمت اولاد سے مالا مال کرے، لیکن عزیزوں ہم کیا کرتے ہیں؟ حکم شریعت بھی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں اور خاص طور سے بیٹی ہے تو باہر سے آئیے تو تحفے تحائف لے کے آئیے، کچھ لے کے آئیے۔ ایک شخص ایک باپ تھا جو باہر تھا، باہر سے جب آیا تو اپنے بچے کے لیے کچھ چیزیں کھانے کے لیے کیا آیا، لیکن اچھی عادت ڈالنے کے لیے بچے کے ہاتھ میں دینے کے بعد ایک مرتبہ لیتا ہے، اپنے منہ کی طرف آتا، بیٹا ہم کھا لیں، بیٹا ہم کھا لیں، لیکن کہتا تو ہے لیکن اس کی نگاہیں بچے کے چہرے پہ رہتی ہے کہ اس کے چہرے کا ہاؤ بھاؤ کیا ہے، ایسا تو نہیں اس کے دل مضطرب ہے، پریشان ہے، محبت پدری میں شاید ہاں کہہ دے، لیکن یہ آخر میں دیکھتا جب بچہ ان قریب بے چین ہو گیا تو ایک مرتبہ اس کے منہ میں ڈالتا، بیٹا ہم آپ کے لیے ہی لائے تھے، یہ آپ کو ہی کھانا ہے، آپ سلامت رہے، پروان چڑھے۔ لیکن عزیزوں ایک فرق نظر آتا ہے، یہی بچہ ماں باپ کی اچھی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں ایک بہترین اچھی ایجوکیشن اس نے لی، اچھی ایجوکیشن، اس کے بعد کمپٹیشن بھی کر کے ایک اچھے عہدے میں پہنچا، اور جب نوکری جوائن کرنے کے بعد جب مہینہ پورا ہوا اس کو سیلری کا لفافہ ملا، ایک مرتبہ اسی میں سے کچھ نوٹیں نکالی، والدین کے لیے تحائف خریدے، باقی لفافہ ہاتھ میں رہا، آنے کے بعد والدین کی خدمت میں تحفہ پیش کیا۔ عزیزوں بچہ وہی ہے، چیزیں بھی وہی ہیں، بس شکل بدل گئی ہے، ایک مرتبہ لفافہ ماں کی خدمت میں دیا، عزیزوں بچہ وہی لیکن سن بڑا ہوا، اس کی جو ہے جسامت بڑھ گئی، ایک مرتبہ ماں باپ پڑھ کے کلیجے سے لگاتے ہیں، پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں، تحفہ بھی قبول کرتے ہیں۔ عزیزوں بس یہی بتانا چاہتا ہوں کہ بس یہی فرق ہے جناب ابراہیم اور حسین شہید کی زندگی میں کہ جناب ابراہیم کا زمانہ ابدیت کا بچپنا ہے، حسین کا زمانہ ابدیت کی جوانی ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد جناب ابراہیم ابدیت کی معراج، ابدیت کی لاج رکھی۔ دوسرا ایک اور جو نقطہ نظر آتا ہے کہ جب پروردگار نے کہا کہ ابراہیم ہم نے تم کو لوگوں کا امام بنایا، تو عزیزہ ایک مرتبہ جناب ابراہیم نے بھی کہا وقال من ذریتی، لیکن ہاتھوں کو جوڑ کے جی کیا چاہتے ہو ابراہیم، اس سے پہلے اور عہدے بھی آپ کے پاس ہیں، خلت کا عہدہ، رسالت کا عہدہ، سارے عہدے، لیکن جب عہدہ امامت ملا تبھی آپ کو کیوں یاد آیا؟ تو ابراہیم کہیں کہ نادان یہ نہیں معلوم، تم لوگ انسان مثالوں کے ذریعے کو ہی سمجھتے ہو، تو مثال ہے، مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے کہ مثلا میں مجالس کے سلسلے سے کچھ شہر ایسے ہیں کہ جہاں پہ مختلف بار لوگ بلایا کرتے ہیں، یاد ایک صاحب ایک آبادی میں گئے، ایک صاحب ہمارے بہت مخلص تھے، وہ اکثر بلایا کرتے ہیں، پہلی مجلس ہم نے جب پڑھی ان کے یہاں پہلی بار گئے تو مجلس پڑھنے کے بعد جب چلنے لگے تو جو انہوں نے ہماری خدمت کی اس کے علاوہ ایک ایکسٹرا اس سے ہٹ کے کہنے لگے مولانا صاحب ابھی کچھ دن پہلے ہم کشمیر گھومنے ہوئے گئے تھے، ٹھنڈک کا زمانہ تھا، تو ہمیں آپ کی یاد آئی تھی، کشمیری شال آپ کے لیے لے کے آئے تھے، ہم نے چپے سے لیا، اور ساتھ میں بچہ بھی ہے ہمارے، بچہ مجلس میں برابر جاتا وہاں تھا، لیکن ہم نے یہ نہیں کہا کہ جناب یہ بچے کے لیے بھی شال دے دی، نہیں کہا، چلے آئے۔ ایک دو مہینہ گزرا، اس کے بعد پھر فون آیا، حضور ایک مرتبہ پھر آپ کی مجلس سننے کا جی چاہتا، آپ تشریف لے آئے۔ پھر گیا تو کہنے لگے کہ ہمارے والد صاحب ابھی زیارت پہ گئے تھے، وہاں سے ایک یہ عقیق کی بہترین انگوٹھی آپ کے لیے میں نے منگایا اور آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ پھر ہم نے رکھ لیا جیب میں چپ انگور اور چلے آئے، بیٹے کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا۔ لیکن تیسری مرتبہ ایسا ہوا کہ جب مجلس پڑھ کے اترے تو کہنے لگے مولانا ابھی ہم زیارت پہ گئے تھے، وہاں سے کچھ تبرک لے کے آئے، زری سے مس کیا ہوا ہے، جیسے انہوں نے ہمیں دیا اور ہمیشہ کی طرح بچے کی طرف متوجہ نہیں ہونا، میں نے کہا حضور معاف کیجیے گا بچہ بھی میرا۔ ایک مرتبہ ان کے تھوڑا دیر بچے مولانا کیسی بات کرتے ہیں آپ، جب میں نے شال لی تب آپ کو بچہ یاد نہیں رہا، جب میں نے انگوٹھی آپ کو دی تب بچہ آپ کو یاد نہیں رہا، آج آخر کیا وجہ بچہ یاد ہے؟ میں نے کہا حضور معاف کریے گا، یہ آپ جان لیجئے کہ شال ایک دن فنا ہو جانے والی ہے، انگوٹھی ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن یہ تبرک حسین ہے جو میرا بچہ کھائے گا، اس کے رگ و خون میں دوڑے گا تو قیامت یہ چیز باقی رہے گی۔ عزیز و جناب ابراہیم بھی یہی سمجھانا چاہتے ہیں، اے نادان تجھے نہیں معلوم عہدہ رسالت ایک جگہ پہ آ کے رک جائے گا، نبوت ایک دن اتمام ہو جائے گی، لیکن یہ عہدہ امامت ہے کہ جب تک یہ دنیا باقی رہے گی تا قیامت امام رہے گا اور امامت باقی رہے گی۔ صلوات پڑھے بر محمد۔ یہ ہے عزیزوں جناب ابراہیم کی زندگی
اور ان کے ورثہ کی زندگی. لیکن عزیزو ایک مناسبت ابھی اسی درمیان میں ایک روایت کے مطابق شہادت امام جعفر صادق کی ہے. وہ جی چاہتا ہے کہ ان کا بھی اس قوم کے اوپر جو حق ہے اس کو بھی کسی حد تک ادا کرنے کی کوشش کی جائے. ایک مرتبہ اس سے بہتر انداز میں درود پڑھے بر محمد. جناب صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے چاہنے والوں اور اپنے شیعوں کے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ مخاطب ہوتے ہیں معاشر الشیعہ، اے میرے شیعوں، کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. دیکھو ہمارے لیے عزت کا سبب بننا، ہمارے لیے افتخار کا سبب بننا، ہمارے لیے باعث عزت بننا، باعث ننگ و عار نہیں. یعنی تمہارا کام دیکھنے کے بعد لوگ یہ کہیں واہ کیا جوان ہے. جب یہ ایسا ہے تو اس کا امام کتنا اچھا رہا ہوگا. کہیں اس انداز میں کہیں ارے یہ جوان اتنا خراب ہے تو اس کا امام کتنا، یعنی یہی امام سمجھانا چاہتے دیکھو تمہاری وجہ سے اگر ہمیں کوئی برا کہے گا تو اس کے سبب اور گنہگار تم بنو گے. کیونکہ بالآخر تم چاہے جیسے ہو، تمہارے رہنما و مربی ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے ہیں. اگر چاہتے ہیں تو عمل چاہتے ہیں. تمہاری عزاداری، تمہارے نوحے، تمہارے ذکر، تمہاری مجالس اس وقت بارگاہ احدیت میں قبول ہوں گی جب تم اللہ کی خوشنودی کے ساتھ ساتھ اس کے رسول اور اس کے ائمہ کی خوشنودی کو حاصل کرو گے. جی چاہتا ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں یا رسول اللہ، اے فرزند رسول، اے صادق آل محمد، ایک سوال ہے، نادان ہوں، طریقہ نہیں معلوم، ذرا طریقہ آپ ہی بتا دیجئے کہ ہم کس طریقے سے آپ کے لیے باعث عزت بنے. تو آگے ہی مولا فرماتے ہیں کہ قولوا للناس حسنا. کیا مطلب؟ کہ لوگوں سے اچھے انداز میں گفتگو کرو، یعنی اپنی زبان کو اچھے کلمات سے آراستہ کرو. یعنی ایک برادر مومن دوسرے سے گفتگو کرے تو اس کی گفتگو رف لینگویج نہیں ہونا چاہیے. ملنے کے بعد پہلا حکم یہ ہے کہ برادر مومن آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرے اور سبقت حاصل کرے سلام کرنے میں. لیکن افسوس کے ساتھ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم مولانا ہیں، ہم نے 4 دن 4 کتابیں پڑھ لی ہیں تو اب بزرگ سے بھی چاہتے ہیں. ایسا نہیں کہ بزرگ ہی کرے صرف بچہ ہی کرے. سلام میں جو سبقت کرے گا، رسول کی زندگی کا وتیرہ تھا کہ رسول جیسے ہی کسی کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے بزرگ ہو، چاہے بوڑھا ہو، پہلے سلام کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ کتنا بہتر موقع ہے کہ ثواب میں جلدی کرے. اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے سارعوا الی الخیرات، خیر کاموں کی طرف دوڑو. تو اس سے بڑا خیر کیا ہوگا کہ زیادہ اگر 70 نیکیاں ہیں تو اس میں 69 سلام کرنے والے کے لیے ہے، ایک جواب دینے والے کے لیے. تو ہم سے کیا کہتے ہیں امام کہ قولوا للناس حسنا. تو آئیے ان کو بھی اپنے جوانوں کے لیے مثالوں کے ذریعے ہی اور ائمہ معصومین کی زندگی میں دکھا دیتے ہیں کہ کیسے کیسے لوگ گزرے، کیسے کیسے لوگ گزرے. جناب مالک اشتر کا نام آپ نے سنا ہے، مولا کائنات کے ایک عظیم صحابی ہیں، جلیل القدر. کہ نام آتا ہے تو دشمن کے اندر کپ کپی ہو جاتی. مالک اشتر بنے کیسے؟ کوفے کی زندگی ہے، کوفے کی گلیوں سے گزر ہو رہا ہے. ایک شخص جس کا کام مسخرے بازی، اس نے ڈھیلا اٹھایا، مالک کی طرف دیکھا، مالک کی پیشانی میں لگا. اب مالک کا عمل دیکھیے، مالک نے اس کی طرف دیکھا اور اپنا راستہ لے لیا. وہاں پہ ایک شخص کھڑا تو اس نے کہا تم نے کیا کیا؟ جانتے ہو کون ہے؟ یہ علی کے فوج کے کمانڈر ہے، اس کی سزا تمہیں معلوم ہے. وہ شجاعت کے اعتبار سے بتا رہا، لیکن اس کو مالک کا رحم نہیں معلوم ہے. یہ شخص فوراً دوڑا جناب مالک کے پیچھے گیا، دیکھا کہ مالک مسجد کے اندر چلے گئے. جب تک مسجد کے اندر پہنچا تو کیا دیکھا؟ مالک تکبیر کہنے کے بعد نماز میں مشغول ہے. اب یہ وہیں پہ منتظر ہے کہ کتنی جلدی مالک کی نماز ختم ہو، میں ان کے قدموں میں گر کے اپنی معافی چاہوں. جیسے ہی مالک کی نماز ختم ہوئی، ایک مرتبہ اس کے قدموں میں گرے، کہا ہے مالک میں پہچانتا نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، نادم ہوں، شرمندہ ہوں. مالک نے اس کی طرف دیکھا، مسکرا کے کہا اسی لیے مسجد میں آیا تاکہ 2 رکعت نماز پڑھ کے تیری ہدایت کی دعا کروں. عزیزوں یہ ہے قولوا للناس حسنا کے مصداق، یہ ہے طریقہ. دوسرا آپ دیکھیں، مالک نہ بنتے اگر علی کی اطاعت نہ ہوتی. صفین کا معرکہ آپ سب کو یاد ہے، جنگیں پڑھی جاتی ہیں لیکن کبھی ہم ان نکات پہ بھی آیا توجہ کرتے ہیں، ان پوائنٹس پہ بھی توجہ کرتے ہیں کہ مالک کو مالک بنایا کس نے؟
آخری مرحلے میں جنگ ہے. جناب مالک اس خیمے تک پہنچ گئے ہیں جہاں فتنے کا اصل پوائنٹ بیٹھا ہوا. عنقریب ایک تلوار میں فیصلہ ہونے والا ہے. لیکن آپس میں کچھ منافق پیدا ہوئے. کہا کہ اے علی مالک کو واپس بلائیے ورنہ ہم آپ کے ساتھ گستاخی کریں گے, آپ کی جان لے لیں گے, کیونکہ قرآن نیزوں پہ ہے اور مسلمان قرآن کو نیزوں پہ نہیں دیکھ سکتا ہے. ایک مرتبہ علی نے آواز دی مالک پلٹ آؤ, عزیز و انصاف سے بتائیے ہم آپ اپنے آپ کو رکھیں کہ جیتی ہوئی جنگ ہے, ایک تلوار سے فیصلہ ہونے والا ہے. لیکن مالک نے کوئی سوال نہیں پوچھا بلکہ پلٹ آئے, کہا لبیک یا مولا. عزیزوں اس کے بعد مولا نے وہ عجیب جملہ کہا کہ جو مالک کی عظمت کے لیے کافی ہے. کہا مجھ کو مالک کو مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو مجھے رسول سے حاصل تھی, یعنی میں جیسے رسول کے لیے تھا ویسے مالک میرے لیے ہے. صلوات پڑھے اور محمد کا یہ کردار ہے. اور عزیزوں جب کردار بنتا ہے تو پھر شیعہ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اے امام صادق ہم آپ کے شیعہ ہیں. جب کردار سنورتا ہے تو رسول اعظم آواز دیتا ہے سلمان منا اہل بیت, یہ ہمارا سلمان ہے جو ہمارے اہل بیت سے. کہاں سلمان, کہاں فارس کی کھاڑی, کہاں دور دراز سے اٹھ کے آنے والا گرد و خاک میں آلودہ, لیکن اس سلمان نے آخر کیا کیا جو مسلمان بنا, صاحب ایمان بنا اور ایمان کے اس عظیم درجے پر فائز ہوا کہ رسول اس کو اپنے اہل بیت میں سے کہے. تو ہر کتاب, ہر حدیث, تمام واقعات اور تمام ائمہ سے اگر آپ پوچھے تو یہی جواب ملے گا کہ سلمان نے کچھ نہیں کیا, صرف اپنے اخلاق کو سنوارا ہے, اپنے کردار کو سنوارا ہے, اپنے آپ کو ایک بہترین بندہ ثابت کیا ہے. صلوات پڑھے محمد. اس چیز کو ہمارے جوان, ہمارے چھوٹے بھائی یاد رکھیں کہ راہ حق پہ چلنا آسان نہیں ہے. خود آپ جناب ابو ذر غفاری کی زندگی کو دیکھیں. رسول نے کیا کہا کہ زمین پہ ابو ذر جیسا کوئی سچا